معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے یسوع، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے یسوع، بولو میرے سرکار کے یسوع، بولو میرے سرکار کے یسوع، بولو میرے سرکار کے یسوع، گھماتی پانی میں منہ مبارک کو گھماتی سلمہ، پانی میں منہ مبارک کو، ارے مریضوں کو شفا دے دے، مریضوں کو شفا دے دے، میرے سرکار کے یسوع، مریضوں کو شفا دے دے، میرے سرکار کے یسوع، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے یسوع۔ لوگ پوچھتے کہاں سے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، یہ بال مبارک کہاں سے آئیں؟ سنو سنو، مینا میں بال کٹوا کر، کہاں مینا میں بال کٹوا کر دیا جا حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے یسوع، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے یسوع، عروج حسن سے آگے سرکار کے یسوع۔ آج کا سنی حضور کے جسم مبارک سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی محفل میلاد میں 11ویں شریف میں اپنے گھروں میں برکت کے لیے زیارت کرواتے ہیں۔ اونچی بولا کرو، زیارت کرواتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ کیا یہ عقیدت ہمارے باپ دادا سے سیکھی ہے؟ نہیں نہیں، یہ عقیدت تو ہم نے صحابہ سے سیکھی ہے۔ میں ثبوت دے کے جا رہا ہوں، سنو سنو، نبی کے صحابہ لیتے ہاتھوں میں، نبی کے صحابہ لیتے ہاتھوں میں، زمین پر گرنے نہ دیتے، زمین پر گرنے نہ دیتے، میرے سرکار کے یسوع، زمین پر گرنے نہ دیتے، میرے سرکار کے یسوع، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے یسوع۔ اور میں بات کرنے جا رہا ہوں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو سنو، نصیحت کر کے گئے، کیا کیا؟ عمر سے عالم برزخ میں ملنے پر پوچھوں گا، عقیدت کیسی ہے؟ عمر سے عالم برزخ ملنے پر پوچھوں گا، ارے کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار
پل میں کسے رکھے سرکار کے سو عروج حسن سے آیا سرکار کے سو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو سبحان اللہ بولو اسلام میں جب داخل ہوئے اور جب تک ظاہری حیات میں رہے جب تک دنیا سے پردہ ظاہری نہ فرمایا اس وقت تک جتنی جنگیں لڑی جتنے مار کے لڑے اللہ نے ہر ایک پہ فتح دی کسی نے سوال کر لیا خالد بن ولید سے کہ راز کیا ہے کوئی جنگ ہارتے نہیں وجہ کیا ہے وجہ خالد بن ولید خود بتاتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وجہ خود بتاتے ہیں توجہ سے سنیے گا فقط اس واسطے خالد ہر ایک مارکا جیتا پتہ کیوں انہوں نے ٹوپی میں رکھے سرکار کے سو انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے سو عروج حسن سے آگے سرکار کے صبح میرے محبوب میرے سرکار کے سو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے سو صرف 5 منٹ کی اجازت چاہوں گا اور منقبت پڑھوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا آئیے مل کر سرورے کونین کا فرمان اس مسجد کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا لیکن کیوں رکھا گیا فیضان صدیق اکبر میں بغیر فیس کے دلیلیں دے رہا ہوں بس سبحان اللہ بھی نہیں کہتے یار یہ بار بار میں فیس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں یاد رہے کہ یہاں ہم نے ارادہ کیا ہے نیت کی کہ انشاءاللہ اس کو آباد کریں گے آسان ہی فیس کی نہیں ہوگی ابا ساتھ غلام ہے الحمدللہ سنو سنو سرورے میں ابھی تک نہیں کہا تھا اب کہوں گا کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو اس مسجد کو در و دیوار کو گواہ بناتے ہوئے یہاں سے او آخر تک ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے کیا کہے گا مجھے پیارے مجھے پیارے غار کا احسان مجھے پیارے غار کا احسان مجھے پیارے غار کا احسان عرض کی رب کی قسم مانو سر کیا جان بھی قربان ہے مانو سر کا جان بھی قربان ہے
مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر لوٹایا جس نے اپنا گھر چرچے جس کے عرشے پر ابو بکر فخر سے بولو جو پیا قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن جو نہیں پڑھتا وہ نیت کرے یہاں پر مدرسہ رکھتے ہیں تعلیم بالغان کا ماشاءاللہ. ارے آپ تو خوش نصیب ہیں یار ماشاءاللہ، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، امام بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پیارے ثنا خواں بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات نوجوان بھی ہیں. ہاں یہ تو بن مانگے مل گئی نعمت آپ کو بھائی. انہوں نے مجھے نہیں کہا ہے، میں آپ کو اپنے دل سے کہہ رہا ہوں قدر کر لو. ہمارے یہاں زندوں کی نہیں ہوتی بھائی، مرنے کے بعد ہم چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر مدار پہ ٹائلیں بھی لگاتے ہیں، چادر بھی جو مخمل کی شمیل کی بھی ہے کیوں نہیں چاہیے. اور جب جیتا ہے، جب زندہ ہوتا ہے، جب جیتا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کو پہننے کے لیے کپڑے بھی صحیح نہیں دیتے. کسی کو برا لگے تو بھلے لگے، میں حق بات کر رہا ہوں. کھانے کے لیے روٹی بھی ہم وہ دیتے ہیں جو گھر کے اندر رات کا سالن رکھا ہوا ہو. میں آپ سے ان کی تائید کرنے نہیں آیا، لیکن جیتے کی قدر کر لو، جتنا چاہے فیض لے لو، کیونکہ مرنے کے بعد فیض تو ملتا ہے لیکن لینے والا خود فیوز ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اس جملے کو آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں. جو سمجھ گیا ہے ان کی سبحان اللہ آ رہی ہے. آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ امام صاحب کا ہر لحاظ سے ہر معاملے میں ساتھ دیں گے، اور ساتھ اس لیے دیں گے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. ان کی خوشامد کرنے کے لیے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور بحمدللہ تعالیٰ مجھے، میں دل کی بات بتا رہا ہوں، ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. عمر میں تو میرے بچوں کے برابر ہے، لیکن مرتبے میں مجھ سے زیادہ ہے. اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے. اللہ رب العزت مزید برکت عطا فرمائے، اللہ مزید فضل. آئیے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ سے قرآن پڑھتے ہو، اور آپ میں سے کئیوں نے کہا پڑھتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے، تو ان سے گزارش ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، اور سندھ میں مہمان نوازی پورے ایشیا میں مشہور ہے. تو میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بس ایک گزارش کرتا ہوں کہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو پڑھیں، تعلیم بالغان میں حصہ لیں. اب آپ بولیں کہ وقت نہیں، تو آج کل مجھے بتائیں وقت ہے کس کے پاس؟ کسی کے پاس نہیں. لیکن یاد رکھیں، کسی شادی بیاہ کی دعوت میں جاتے ہیں نا، آج کل سیزن چل رہا ہے. یہ ہمارے یسوع بھائی کل ایک دعوت میں تھے، مجھے بھی اکثر جانا پڑتا ہے، اکیلے چلے گئے. 10:30 بجے کے پہنچے ہوں گے تقریباً، اور فارغ ہو کے کب آئے؟ تقریباً 1:45-2 بجے. میں رابطے میں تھا اس لیے مجھے معلوم ہے. ایک دعوت کھانے کے لیے 4.5-5 گھنٹے خرچ کر دیے، اور ہم بولتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں. واہ واہ. امام صاحب اگر مصلی پر آنے کے لیے 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم بولتے ہیں ٹائم ہو گیا ابھی تک پہنچے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی تو عادت ہے. اور اسی کے پیچھے کہتے ہیں پیچھے سے امام کے آئے 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 مسلمان. یعنی کہ 1 منٹ انتظار کرنے کے لیے امام صاحب کا تیار نہیں ہے. میں خود بھی مسجد کا امام ہوں، مجھے اندازہ ہے. 1 منٹ انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور 2 گھنٹے شادی کی دعوت میں بیٹھ کر گپے لگانے کو تیار ہے. یار کھانا چالو ہو جائے، کھانا چالو ہو جائے. یار یہ تو بہت لیٹ کر دیتے ہیں. اگلی دعوت میں پھر سب سے پہلے بیٹھا ہو.
کیوں؟ یار ناراض نہ ہو جائے، رشتہ داری کے مسائل ہیں، معاملات ہیں. ارے اس کی فکر ہے تمہیں جو رشتہ دار ہے، اس کی فکر نہیں ہے تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ. خدا کے واسطے زندگی کی قدر کر لو. تو آج یہ پیغام اپنی گٹی میں باندھ لو کہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے، میرے آقا کی زندگی پر اپنی زندگی گزاریں گے. میں نے آپ سے سوال کیوں کیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے؟ جس نے قرآن پڑھا ہے نا اس کو معلوم ہے کہ شان صدیق اکبر کیا ہے. اور جو قرآن نہیں پڑھتا نا، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ چیو کیوں کرتا ہے. خدا کی قسم جس نے قرآن عشق والی آنکھوں سے پڑھا ہے نا، پھر وہ سنے اے فریدی ان کی شان پاک میں. حیدرآباد والوں بہت بڑا شعر لے کے جا رہا ہوں. اے فریدی ان کی شان پاک میں ثانی اصل آیا ہے قرآن ہے، ثانی اصل آیا ہے قرآن ہے، مصطفیٰ کا حسب. اب بھی نہ بولو تو آپ کی مرضی ہے، ذرا اونچا بولو مصطفیٰ کا حسب. لوٹایا جس نے اپنا ہے چرچے جس کے عرش مجھ پہ یار کا احسان. پورا آپ کریں گے، ذرا زور لگا کر بتاؤ ہم صدیق اکبر کے سچے غلام ہیں. بولو بولو مجھے پیار علی علی دم دم علی علی. جس کو مروڑ آئی ہوگی نا وہ سیدھی ہو جائے گی. یار صدیق اکبر کا نام لیا، علی کا کیوں نہیں لیا؟ تو خدا کی قسم میرے مرشد امیر سنت فرماتے ہیں مجھے کاٹو گے تو خون کا ہر ہر قطرہ بولے گا علی 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 علی. ہم تو وہ ہیں علی کے چاہنے والے. آؤ بولو مل کر علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی آہستہ بولو کوئی سن لے گا. حیدرآباد میں مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے. حیدرآباد ہے ہی مولا حیدر کا. جو حیدرآباد میں بیٹھ کر بھی نہ بولے تو پھر کب بولے گا؟ ذرا اونچا بولو نا علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی علی اہل نصر دو منٹ کے لیے چادروں سے ہاتھ باہر نکالو. یہ یوں بیٹھے میں نا یوں 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 بیٹھے میں نا یوں یوں تو کبھی کبھی وہ بھی کہتے ہیں. تو ہم سنی ہم یوں کہتے ہیں. غلام صاحب لنگر ہے نا؟ ایسا نہیں میں اعلان کروں میرے گلے پڑ جائیں. ہے نا؟ چلے ہیں ماشاءاللہ. چلے ایک کام کرتے ہیں، بس آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہ ماشاءاللہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں سارے محلے دار قریب کے. آپ کے والد صاحب وہاں کھڑے ہیں ماشاءاللہ. بھائی صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ ماشاءاللہ پوری محفل کی اس وقت جو ہے نا وہ مینجمنٹ سنبھال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک بات آپ سے گزارش کروں گا، قبول کیجیے گا. میں بھی آپ کے بچوں کی طرح ہوں، قبول کیجیے گا. مولا علی کا نام لے رہا ہوں اور جس کی آواز آپ کے کانوں تک آیا نا اس کو لنگر نہ دیجیے. ٹھیک ہے؟ میں لے جاؤں گا سب کر. سبحان اللہ. آئیے مل کر علی علی دم دم علی علی علی
شان قادر دیکھی